باب ایمان کے ابواب حدیث نمبر 2 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. حدیث نمبر 2 ترجمہ. عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثناء میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے. اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے. نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا حتیٰ کہ وہ دو زانوں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں اپنے رانوں پر رکھ لیے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا وہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے. عمر نے فرمایا کہ وہ شخص چلا گیا. میں کچھ دیر ٹھہرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے. وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے. رواہ مسلم.